اب پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور کیا وہ راستہ مل گیا ہے یا نہیں ملا, اور جو دباؤ جس کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو, بالخصوص علی امین کو, اس سے بچ نکلنے کا طریقہ کیا ہے, اور مفاہمت کی جو کوشش اعظم سواتی اور دیگر نے شروع کی, پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیوں کرنے پر مجبور ہوئی, اور وہ جو کوشش ہے اس میں کو فروٹفل ہو پائے گی یا نہیں. یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہو, لیکن ابھی تک پارٹی کی سطح پہ اس بارے میں یکسوئی نہیں ہے کہ واقعی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. تو جب یہ پارٹی کے سٹرکچر کے اندر یہ بات آئے گی تو تب پی ٹی آئی اس کو اون کر سکتی ہے. لیکن ابھی یہ کہنا کہ اعظم سواتی صاحب جو کر رہے ہیں وہ پارٹی کے بہاف پہ کر رہے ہیں, وہ ان کا انڈیویجول فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی اجتماعی فیصلہ دکھائی نہیں دیتا. السلام علیکم ناظرین, تھرڈ امپائر کے ساتھ میں اجمل جامی اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب. پی ٹی آئی کے حوالے سے سامنے کی بات یہ دکھائی دے رہی تھی کہ شاید گروپ بندی ہے, دھڑے بندی ہے اور اختلاف رائے ہے, تذبذب کا شکار بھی ہے کہ کیا مذاکرات کرنے ہیں, مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے, اور کچھ دباؤ بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر, بالخصوص کے پی سرکار کے اوپر. وہ دباؤ کیوں ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کسی حد تک علیمہ بی بی نے تجویز کیا ہے, اس کا بیک ڈراپ ہے ہمارے پاس. کچھ اندر کی خبریں ہیں کہ اب پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور کیا وہ راستہ مل گیا ہے یا نہیں ملا, اور جو دباؤ جس کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو, بالخصوص علی امین کو, اس سے بچ نکلنے کا طریقہ کیا ہے, اور مفاہمت کی جو کوشش اعظم سواتی اور دیگر نے شروع کی, پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیوں کرنے پر مجبور ہوئی, اور وہ جو کوشش ہے وہ کیا اس میں کو فروٹفل ہو پائے گی یا نہیں. کچھ خبریں بھی ہیں اور کچھ اپوزیشن اتحاد سے جڑی اگلی پیش بندی بھی ہے, جس میں 20 یا 25 اپریل کے بیچ میں اپوزیشن اتحاد اسلام آباد میں ایک جلسہ بھی کرنے جا رہا ہے. جے یو آئی فے البتہ پوزیشن لے چکی ہے کہ اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو پھر ساڈی تسی نہ ہی سمجھو. آتے ہیں جناب حبیب صاحب آپ کی طرف. سلمان اکرم راجہ صاحب سے آپ کی نشست بڑی اچھی رہی, تو اس کے بعد میں نے سواتی صاحب کو بھی سنا, پھر سلمان صاحب کو سنا, تو مجھے یہ لگا کہ ایز اے سلمان صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ جی یہ جو انیشیٹو ہے اعظم سواتی صاحب کا, یہ ان کا انڈیویجول انیشیٹو ہے ٹو ناک, پی ٹی آئی کا سے کوئی تعلق نہیں ہے. از اٹ ٹرو؟ جو میری انڈرسٹینڈنگ انہوں نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ یہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہو, لیکن ابھی تک پارٹی کی سطح پہ اس بارے میں یکسوئی نہیں ہے کہ واقعی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا ہوگا اعظم سواتی صاحب کو کہ ایسا کیا جائے, لیکن ظاہر ہے پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس میں کلیئرٹی آئے. تو کلیئرٹی اسی صورت میں آئے گی جب گوہر صاحب یا گوہر خان صاحب جو چیئرمین ہیں, یا پھر سیکریٹری جنرل صاحب جو کوآرڈینیٹر بھی ہیں وزیر اعظم کے, یا معاف کیجیے گا عمران خان صاحب کے, اور عمران خان صاحب کے جو نیاز اللہ نیازی صاحب ان کے اسپوکس پرسن ہیں, وہ بات واضح کریں کہ ہاں جی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے. تو جب یہ پارٹی کے سٹرکچر کے اندر یہ بات آئے گی تو تب پی ٹی آئی اس کو اون کر سکتی ہے. لیکن ابھی یہ کہنا کہ اعظم سواتی صاحب جو کر رہے ہیں وہ پارٹی کے بہاف پہ کر رہے ہیں, وہ ان کا انڈیویجول فیصلہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی اجتماعی فیصلہ دکھائی نہیں دیتا. اسی لیے بار بار اعظم سواتی صاحب کو خود اصرار کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے نا کہ پارٹی کے سٹرکچر میں جب تک یہ بات پوری طرح نہیں آئے گی اس وقت تک کیسے مانی جا سکتی ہے کہ کوئی عمران خان صاحب سے ملے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باہر آ کے وہ جو کہہ رہے ہیں, کیا وہ عمران خان صاحب نے اسی معنی میں کہا ہے جس معنی میں اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب پہ بھروسہ عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے, اعظم سواتی صاحب خود بڑے صاف ستھرے انسان ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے, وہ غلط بیانی نہیں کرتے, لیکن پارٹی کے اندر جو سٹرکچر ہے وہ ظاہر ہے کچھ اور. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہفتے 2 ہفتے سے جو کھچڑی پکی تھی اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں تھی اور خان صاحب سے اپروول کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا. دس از ایگزیکٹلی وائی کہ ان کے بیچ میں ڈفرینس آف اوپینین پائی گئی. دس از ایگزیکٹلی وائی کہ مراد سعید کو بھی ایکٹیویٹ ہو کے وہ مزاحمت کے راستے کو اگنیٹ کرنا پڑا. دس از ایگزیکٹلی وائی اعظم سواتی کو قرآن اٹھانا پڑا. ایگزیکٹلی وائی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑی, کیونکہ وہ وہاں سے کلیئرٹی سے کیونکہ آئسولیٹ کر دیا گیا نا, ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. اب میری خبر یہ ہے کہ ملاقاتیں کروانا لازم ہو جائیں گی. وہ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بل جو اس وقت وہاں پہ ہے خیبر پختونخوا میں, وہ تو سب سرکاروں کو گیا ہوگا نا, لیکن مسئلہ تو وہاں آیا نا کے پی میں. وہ مسئلہ میری دانست میں اب ہر جگہ آ جائے گا پنجاب کے علاوہ. پنجاب میں کم آئے گا, لیکن باقی پنجاب میں اس طرح وہ معاملہ ہے نہیں ہے. دیکھیے اس وقت ہم جہاں پہ آ کے پھنس گئے ہیں نا, وہاں پہ ہم نے صرف طاقت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ٹھان لی ہے. جب آپ طاقت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر پولیٹیکل جو آنسر ہے
وہ بھی تلخ ہوتا چلا جاتا ہے. اب جیسے خیبر پختونخوا میں یہ بل ایک، جیسے آپ نے خود بتایا کہ پارٹی کے اندر ایک تقسیم کا باعث بن رہا ہے یا پارٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کا باعث بن رہا ہے. یہ بل جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان کے اندر بھی ایک پرابلم کا باعث بنے گا. اس کے باوجود کہ آل از ویل، آل از ویل نہیں ہے گورنمنٹ، ہاں گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیے آپ اس کو اسٹیٹ آف ڈینائل میں اگر رہیں کہ جناب وہاں پہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اور ہم یہ بل ول گیٹ تھرو دا اسمبلی، تو ظاہر ہے آپ کی سوچ منظور نظر اسمبلی اور اس کے منتخب لوگ بھی دستیاب جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اس کے تناظر میں اس بل کے اوپر کچھ اور رائے رکھتے ہیں. جی میں ڈفرینٹ اوپینین، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں. اس میں سندھ میں آپ نے کنال والا ایشو پڑھا. اب آپ ذرا دیکھیے نا بلوچستان میں، اب آپ ذرا دوبارہ شروع ہو جائیے نارتھ سے، ہم ساؤتھ کی طرف چلتے ہیں. آپ نارتھ میں دیکھیے ہمارا جو پرابلم ہے، آپ جو اسمبلی ہے گلگت بلتستان کی، کیا وہاں سے یہ گیٹ تھرو ہو جائے گا؟ وہاں پر بھی ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک ڈسٹربنس موجود ہے. اسی طرح آپ خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ کھل کے خیبر پختونخوا میں تو یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں دیکھیں تو بلوچستان میں ایک طرف لک پاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اود کے احتجاج کی بنیادی نوعیت یہ ہے. جی مہارنگ تو ایک استارہ ہے نا. جی تو ریسورسز وہاں پہ آج کی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ تو 70s سے بھی پہلے کی ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے ریسورسز ہیں. اور اس کے بعد سندھ میں اگین ریسورسز کی ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ وہ پانی ایک ریسورس ہے نا. تو جب پانی کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ اس طرح کا بل جب آپ دے کے آئیں گے کہ پانی پہ تو سندھ کی بات نہیں سنی جا رہی، لیکن اس طرح کا بل کیا سندھ ٹھنڈے پیٹوں اس کو منظور کروا لے گا اسمبلی میں؟ سندھ حکومت جو ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ بھی پرابلم آئے گا. میری ابھی سے اطلاع ہے کہ فیب میں نا ایک پتر آیا تھا. جی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور وہ ذکر کیا، جب وہ آیا تو اس کے بعد کابینہ سے تو کے پی سرکار نے کروا لیا منظور، لیکن جب اسمبلی میں ٹیبل کرنے کی باری ہے تب وہ کہانی کھلی اور تب وہ سب کچھ آپ کے سامنے جو آج ہم ڈسکس کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. بٹ جو علی امین کو یا منتخب حکومت کو جس دباؤ کا یا جس پریشر کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اس سے نکلنے کا ان کے پاس طریقہ نہیں تھا. مجھے لگتا ہے کہ علی امین نے اس دباؤ کے نتیجے میں ایک رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ابتدائی طور پر. آپ کہہ رہے ہیں گیو اینڈ ٹیک؟ آئی تھنک سو. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارگین ہے کہ اور علی امین کی اور اتنا کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ کیا تھی جب وہ کہتے تھے 90% چیزیں میرے ہاتھ میں؟ دیکھیے واٹ کوڈ بی دی ادر ریزن؟ دیکھیے جامی صاحب، آپ اس مسئلے کو آپ ذرا دیکھیے، ذرا اس کو کھولتے ہیں، اس کو جز پلیز. وہ یہ ہے کہ نہریں جو ہیں وہ نہروں کا پلان وفاق میں بنا اور ایس آئی ایف سی نے بنایا، ایس آئی ایف سی سے ریلیٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا منرلز کا معاملہ ایس آئی ایف سی سے اس کے انڈر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں معاملے بھی ہم لیتے ہیں. ان دونوں معاملوں پہ ایک منصوبہ سازی ہے اور دوسری قانون سازی ہے. اچھا یہ جو دونوں معاملے اٹک گئے فار ناؤ ایسا لگ رہا ہے کہ اٹکے ہوئے ہیں. اچھا ان کے اوپر ڈیبیٹ پوری طرح ہونا شروع بھی نہیں ہوئی، ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے اور متنازع ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ چولستان کی جو نہروں کا معاملہ ہے وہ سندھ میں متنازع ہو گیا اور پنجاب کے کچھ حصوں میں متنازع ہو گیا. جو معدنیات سے متعلق بل ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی متنازع ہو گیا اور ود ان پارٹی متنازع ہو گیا. اور وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بات سے جو میں اخذ کرتا ہوں کہ ود ان پارٹی ہی متنازع ہو گیا ہے بلوچستان کے اندر، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آل از ویل ان گورنمنٹ. آل از ویل ان دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ثابت کر رہی ہیں؟ یہ ثابت یہ کر رہی ہیں کہ جو موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وفاق کے اندر وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، کیونکہ یہ سیاسی کام ہے نا. اگر آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ سارے قوانین پہلے اسمبلی میں اس پہ کھلی ڈیبیٹ ہوتی، قومی اسمبلی میں، اس پہ سینٹ پہ ڈیبیٹ ہوتی، اس پہ حکومت ماہرین کو انوائٹ کرتی. آپ اور میں مل کے یعنی طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر یوں چلتے، اچھا یوں چلتے تو یہ قوانین پاس کرنا کون سا مسئلہ تھا؟ پہلے لوگوں کو اس کی افادیت پہ قائل کیا جاتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کے ریلیز کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے. ویسے تو پورے ملک میں ہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں
اس لیے بڑی ہے کہ حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کی. بلوچستان میں مارنگ بلوچ کی رہائی کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے. ابھی تک ان کا مین نعرہ ہی وہ ہے. اور ابھی تک ان کا نعرہ وہ ہے. جب یہ دو ڈیمانڈز آپ دیکھیے دونوں طرف بارگن چپس آ گئی. نہیں ادھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, بلاول نے کیا آن ریکارڈ چکا ہے, بلاول نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ اگر شہباز صاحب اگر مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یا عوام کے ساتھ, اور اگر عوام نہرو کے خلاف ہے تو معذرت میں پھر عوام کے ساتھ. اور آج مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اگر جمہوری طریقے سے کام نہیں چلے گا تو ہمیں پھر الٹیمیٹلی حکومت سے الگ ہونا پڑے گا. تو گویا آپ کی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ اٹس ناٹ ورکنگ. ہاں, اور یہ ہے نا, اور نہیں وجہ وہی ہے کہ جو طریقت اختیار کی گئی وہ درست نہیں تھی. جو سادہ سی بات ہے. دیکھیے اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ حالات نارمل ہوں, حالات نارمل ہوں. نارمل حالات میں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہے, فرض کر لیتے ہیں, لیکن بشرطے کو اس الیکشن پہ سب کو بھروسہ ہوتا. جب بھروسہ ہونے کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو ظاہر ہے بھروسہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پھر ہمیں ہمارا یہ طریقہ کام کر جاتا کہ وزیر اعظم بلاتے, سب سے بات کرتے. ماضی میں حبیب صاحب ایسے ہی ہوتا ہے. آپ اوپینین میکر سے ڈسکس کرتے تھے, سیمینارز ہوتے تھے, اسمبلی میں ڈسکشنز ہوتی تھیں, لوگ لکھتے تھے, بولتے تھے, ایک رائے بنتی تھی, مختلف اوپینینز کے ذریعے نئے نقطے سامنے آتے تھے, اور پھر جا کے وہ قانون سازی کی صورت اختیار کرتی تھی, ڈیبیٹ ہوتی تھی, ٹی وی نشر کرتے تھے, 2-4 دن پروگرام ہوتے تھے, اس کے پروز اینڈ کونس کے اوپر قانون بن جاتا. دیکھیں ایک جو ہماری جو حکومت ہے نا, ہماری جو وفاقی حکومت ہے, جامی صاحب اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ صوبوں میں اپنا سٹیکس لوز کر چکی ہے. ہاں بالکل, یہ ہے سب سے بڑا پرابلم. بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ. آپ دیکھ لیجئے کہ ان 3 جگہ پہ 3 صوبوں میں آپ یہ مجھے بتائیے کہ وفاقی حکومت کے سٹیکس کتنے ہیں پولیٹیکل, اور اس کا سیاسی اثر و رسوخ کتنا ہے. تشویشناک نقطہ ہے. اچھا, ماضی میں جیسی بھی حکومتیں ہوتی تھی ایٹ لیسٹ 2-3 صوبوں میں ان کے قدم پائے جاتے تھے, جی پریکٹیکلی پائے جاتے تھے. ان کی اپنی حکومت ہوتی تھی, اپنے سٹیکس ہوتے تھے, لیکن نہ اپنی حکومت ہے اور نہ سٹیکس ہے. نہ سٹیکس ہے. اچھا, پریکٹیکلی سپیکنگ پنجاب کے اندر بھی سوالیہ نشان کے ساتھ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آپ ذرا گلی محلے میں جا کے پوچھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سوالیہ نشان کیا ہے الیکشن کے حوالے سے. تو جب پولیٹیکلی وفاقی حکومت اپنا کام نہیں کر پائے گی تو حکومت کی جو ریٹ ہے وہ ویک ہوتی چلی جائے. چلے اب میں پھر خبر دیتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی نے پہ سلوشن کیا نکالا ہے, اگر اب اجازت دیں. جی جی بتائیں. ایسا ہے کہ محترمہ علیمہ بی بی جو ہیں, ان کی جو کنسرن تھی خان صاحب کو لے کر کے اور ان سے ملاقات نہ ہونے کو لے کر کے, گو کہ ان کا ایک نان پولیٹیکل رول رہا, لیکن اب ان کا کچھ رول بڑھا ہے کسی اور لحاظ سے, بالخصوص جب سے قیادت کے اوپر اعتراضات اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا گیا. انہوں نے ایک, آج جب مخاطب ہیں ہم دیکھنے والوں سے, تو کل رات ایک انتہائی اہم گروپ جو ان کا اپنا ہے پی ٹی آئی کا, وہاں پہ ایک میسیج ڈراپ کیا جس میں کوئی وے فارورڈ بتایا اور کچھ تنبیہ بھی کی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی افراد پر مشتمل جو قوت ہے سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی, ان سب کا ایک اجتماع کسی طریقے سے ہوا, اور اس اجتماع میں 90% سے زائد نے کہا کہ جو علیمہ بی بی رستہ دکھا رہی ہیں, جو بات کر رہی ہیں, جو 2 شرائط پیش کر رہی ہیں, وہ درست ہیں. اور یہ متفقہ طور پر کہا گیا کہ ہماری سیاسی موت واقع ہو جائے گی اگر ہم نے یہ نسخہ نہ فالو کیا. جب وہ اتفاقی رائے ہو گیا پارلیمانی سطح پر, تو پھر علیمہ بی بی نے اسے پبلک کیا. پبلک بھی آپ سمجھیں کہ 70% کیا ہے جو ٹویٹ کیا. پھر آج صبح انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے 2 طریقے بتائے. انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب 2 سال سے اندر ہیں, میل ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, ان کی بنیادی حقوق پورے نہیں ہو رہے. لیکن 2 نسخے جو انہوں نے دیے, ایک انہوں نے کہا جی جن لوگوں کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے وہ لوگ اگر کہا بھی جائے تو ملاقات نہ کریں, اس سے وہ تنازع ختم ہو جائے گا کہ جی یہ ٹاؤٹ ہے, یہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو اہم فیصلے آپ نے کرنے ہیں, اہم فیصلوں میں ایک ہی فیصلہ ہے, وہ بل والا ہے. اہم فیصلے جو آپ نے کرنے ہیں یہ آن ہولڈ کر دیں عمران خان تک, عمران خان کی رہائی تک. جو انہوں نے کل رات جو گفتگو کی, میسج کیا, جو میرے ذرائع مجھے بتاتے ہیں, اس میں کیونکہ لوگوں نے بتایا رابطہ بھی علیمہ بی بی سے, ذمہ داروں کا جو اس بل کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ خیبر پختونخوا میں, تو انہوں نے یعنی سمجھیں بس اپنا حال دلی بیان کیا پھوٹ کر کے, یہ بھی مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, یہ دباؤ ہے. تو انہوں نے تجویز یہ دی تھی کہ اس کا تو بڑا سادہ سا سلوشن ہے, وہ یہ کہ ہماری ایکسیس کروائیں. وہ مان نہیں رہا, وہ نہیں مانے گا تو ہم کیسے منظور کروائیں. تو اس تک ایکسیس لینے کی بات کر لیں اور اس کی ہاں سے مشروط کر لیں.
دیکھیں جامی صاحب، اب یہ دو فارمولے جنہوں نے پیش کیے، جس کی وجہ سے میں نے انٹرو میں یہ بات عرض کی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس کو اچھا منور کر لے تو اس کے نتیجے میں کوئی راہ کھل سکتی ہے. یہ ہے میرا تھیسس اور معلومات. جامی صاحب دیکھیے، جو پی ٹی آئی کے اندر ہے اس وقت علی ابین گنڈا پور صاحب، وہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالنے کے حامی ہیں اور بڑے کانفیڈنٹ ہیں اسی کہ وجہ وہ راستہ نکال لیں گے. اچھا، اب ان کے پاس ہتھیار کون کون سے؟ راستہ نکالنے کے لیے کوئی بارگیننگ چپ ساتھ میں ہونی چاہیے نا. ان کے پاس ہے ایک حکومت، خیبر پختونخوا سرکار، ٹھیک، خیبر پختونخوا کی حکومت. ٹھیک. دوسرا، وفاق کے مطلب کی یہ غزل، یہ جس کا مصرع آیا ہوا ہے، جی جس کا مصرع ہے، بلکہ مطلع آیا ہوا ہے، مطلع آیا ہوا ہے، جس کا مطلع ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، مادنی بل، ٹھیک. ٹھیک ہے. یہ تیسرا، ان کے پاس ہے افغانستان اور دہشت گردی جو خیبر پختونخوا میں اس سے نمٹنے کے طریقے پر اتفاق. یہ تین چیزیں تو یہ تو بہت بڑے کلیے ہیں. یہ اب تین ٹولز ہیں. نہیں، یہ تگڑے ٹولز ہیں. جی بالکل تگڑے ٹولز ہیں. میرا خیال ہے کسی صوبے کے پاس یہ ٹولز نہیں ہیں. اچھا، اب آپ آ جائیے، ہم پرٹیکولرلی اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اب ان تین ٹول سے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے، تین ٹول سے ہو یہ سکتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے. کیا ایکسپیکٹیشن پاکستان تحریک انصاف یہ لگائے گی کہ یہ تین چیزیں ہم استعمال کریں گے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، الیکشن ہو جائیں گے اور پھر ہم الیکشن جیت جائیں گے، ہم اقتدار میں آ جائیں گے؟ بالکل نہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر تو مطالبات یہ ہیں، نہیں، پھر تو کچھ نہیں، خیالات تو یہ پھر ہیں، کچھ نہیں ہونا. تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہاں، پھر کچھ اچھا، اب آپ ذرا اس کو یہ ہے بھی نان پریگمیٹک فار نان پریگمیٹک. اچھا، آگے آ جائیں. آگے جو جہاں پہ بات چیت ہو رہی وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میری جو لوگ ان چیزوں سے منسلک ہیں، ان سے جب بات ہوئی اور ان سے جو میں نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ گفتگو ایکچولی کہاں پہ ہے. یعنی وہ پوائنٹس دو کون سے ہیں جن کے بیچ میں گفتگو ہے. وہ پوائنٹس ہیں کہ یہ حکومت چلتی رہے اور اس حکومت کو کچھ ٹائم ملے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک معلومات ہے. ہاں، اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. آگے آئے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی بیک وقت کئی چیزیں. دوسری چیز جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا وقت، ٹائم لائن ہو، ٹائم لائن. اور جب عمران خان صاحب رہا ہوں تو جو آئندہ الیکشن ہے اس کے لیے ایک میننگ فل قدم اٹھایا جائے، جس میں سب سے اہم چیز الیکشن کمیشن ہے. یہ تین چیزیں. ہاں، ٹھیک. یہ تین چیزوں پہ ڈیبیٹ ہے. اچھا، اب یہ جو تین چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بات یس کی جا سکتی ہے اور ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ یہ بات کریں گے تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ تقاضے آئیں گے. آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ خالی بل نہیں ہوگا، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید منظر عام پر نہ آئیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے امیجنیشن میں اور ہمارے گیس میں موجود ہے. سر، فریقین کو نا ہر دو صورتوں میں اپنا اپنا ون ون سچویشن لینی ہے، ون ون سچویشن لینی ہے. اچھا، پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ کھڑا ہوتا دکھائی دینا ہے. اچھا، اب خیبر پختونخوا کو جو غیر متوقع طاقت مل گئی ہے وہ مل گئی ہے سندھ سے، وہ کینال والے ایشو کی کینال والے ایشو پہ. اب یہ لفظ تو خیر مناسب نہیں ہوگا، بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں، ایک فار دیئر پولیٹیکل فیٹ. ایک طاقت وہاں سے مل گئی ہے. اچھا، ایک طاقت انہیں بلوچستان میں کی حکومت کی طرف سے مل گئی، وہ غیر فطری طور پر، بالکل غیر متوقع طور غیر پہ، متوقع بلکہ غیر متوقع طور پہ یہ دونوں طاقتیں انہیں مل گئی. تو اب اس میں منوورنگ کرنی چاہیے. اب اس میں مینیورنگ کرنی ہے. نہیں، اب اس میں دیکھیے کہ اب مینیورنگ جب آپ کریں گے تو مینیورنگ تو بہت مضبوط ہو کے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کیا مضبوطی ہونی چاہیے؟ اچھا، اب اس میں علیمہ خان کی جو آپ نے بات کی ہے، آگی مضبوطی. اگر پاکستان تحریک انصاف یہ اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے کہ آئندہ ہم عمران خان صاحب سے اسی لسٹ کے مطابق ملیں گے جو سلمان اکرم راجہ دیں گے اور کوئی شخص باہر سے نہیں ملے گا، تو نیچرلی ایک نظم و ضبط پیدا ہو جائے گا. وہ ایک دوسرے کو غدار اور ٹاؤٹ کہنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا کام. اچھا، یہ اس کے لیے اگین آپ کو کام کرنا پڑے گا نا، پہلے آپس میں بیٹھنا ہوگا. سر ایک سیکنڈ اور آگے بڑھنا ہوگا. فقدان اس بات کا تھا کہ ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی کہ درپیش جو
مسائل ہیں اور جو دباؤ ہے اس کا اظہار علیمہ بی بی یا کسی اور کنسرن بندے سے کیا جا سکتا اچھا دیکھیے، جیسے ہی اس قابل ہوئے ہیں لوگ، یہ اگر مگر سن کے تانے سننے کے بعد پھٹ پڑے ہیں، حال دل بیان کیا ہے، تو خاتون محترمہ نے بھی نہیں سنا ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ جب سے یہ پی ٹی اے کے اندر سپلٹ اور ڈفرینس آف اوپینین آیا اور ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، تو فطری طور پر عوام الناس ایٹ لارج جو پی ٹی اے کے چاہنے والے ہیں ان کی نظر گئی صرف ایک بندی کی طرف کہ یہ سچ بتا سکتی ہے. اچھا، اور یہ چونکہ اس کی ہمشیرہ ہے. اب دیکھیے، جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت خوبصورت سٹروک کھیلا تھا جو پارلیمانی کمیٹی کے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہ ہو گئے، اس نے اس حکومت کو پولیٹیکلی آپ یوں کہیے کہ بالکل فارغ کر دیا کہ اتنا بڑا جعفر ایکسپریس کا واقعہ اور یہ حکومت اپنی اپوزیشن کو بھی نہیں اکٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا. ہاں، حالانکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ایک پولیٹیکلی ان کو سوٹ کیا، پولیٹیکلی ان کو سوٹ کیا، ان کے نزدیک ان کو سوٹ کیا ہے اور اس کا وہ موو آگے بڑھ گئی نا. دیکھیں یہی تو سیاست ہے نا، پارلیمانی سیاست کے ایمبٹ کے اندر یہی ایک موو تھی نا، وہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اب ان کے مشورے میں دوسرا نسخے پہ آئے نا. پہلا تو لسٹ والی آپ نے بات کر لی کہ جس کا نام نہیں وہ نہ جائے، اس سے وہ مسئلہ حل ہو. دوسرا نسخہ بڑا قابل غور ہے، کرٹیکل فیصلے. انہوں نے کہا جی اہم فیصلوں کو آن ہولڈ کر دیں عمران خان تک. دیکھیے، ایک تو میرا خیال ہے کہ اب یہ آن ہولڈ پہ چلے جائیں گے جب اب ہمارے اکابر کو یہ سمجھنا ہے کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کی تقسیم ہوگی اور پولیٹیکلی گہری ہوتی چلی جائے گی تو آپ جو سادہ کام ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. نہریں نکالنا سادہ کام ہے نا، وہ بہت بڑا کام نہیں ہے. نہر دنیا میں کوئی ہم نے ایجاد نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. دنیا میں نہریں پہلے بھی بنتی ہیں، سادہ سا کام ہے، آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے جو سندھ میں میسر نہیں آئی تو منصوبہ کھنڈت میں پڑ گیا. اچھا، سادہ سی بات ہے بھائی، پوری دنیا میں لاز ہوتے ہیں معدنیات کے اور کانکنی کے مائننگ سے متعلق لاز ہوتے ہیں. یہ لا جو ہے کافی بے ضرر سا لا لگتا ہے. اچھا، اب اس بے ضرر قانون کو بھی پاس نہیں کروا پا رہے. اچھا، بلوچستان میں جہاں پہ آپ کے مطابق سب اچھا ہے، مطلب ہے نا سر، ایوری تھنگ از ان کنٹرول ہمیشہ رہا ہے. اچھا، وہاں پہ بھی ایک سادہ سا قانون ہے اور اسمبلی بھی بڑی پلائیبل ہے، اب مجھے اور وہاں سے بھی نہیں گزر پا رہے. بلوچستان کی حکومت جو ہمیشہ اسلام آباد پنڈی سے منتخب ہوتی ہے، جی، اگر وہ حکومت کو جو درپیش مسائل ہیں وہ احتجاج ہے، مہرنگ ہے، حقوق کی جنگ ہے، اس بیچ میں وہ بل کیسے پیش کریں؟ وہ کیسے پیش کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پہلے ہی لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ہم یہ کریں گے تو ہمارے اوپر فتویٰ کیا آئے گا. جی. اچھا، اب سندھ میں کیا ہوگا کہ سندھ میں بھی آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو نہروں پہ تو ہم بھروسہ نہیں کر پا رہے، تو اس بل پہ کیسے بھروسہ کریں گے کہ یہ غلط استعمال نہیں ہوگا. تو دیکھیے، اب یہ وقت ہے، اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. یا تو آپ ہتھوڑا چلانا شروع کرتے ہیں جو پہلے بہت چل چکا ہے. ہتھوڑے سے ملک سیدھے نہیں ہوتے، خدا کے لیے ہتھوڑے سے ملک سیدھے نہیں ہوتے. ملک محبت سے، پیار سے سیدھے ہوتے ہیں، ہیلنگ ٹچ سے سیدھے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، بڑے سادہ سے کام ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنیں، ریکنسائل کریں. اب پوری دنیا میں پاور سٹرکچر ری ڈیفائن ہو رہے ہیں، ری کیلیبریٹ. یہ بات آپ کی درست ہے. اور اس میں اب علی امین گنڈا پور اور ان کے کچھ ساتھی نا یہ ہیلنگ ٹچ والی بات کر رہے ہیں. جی، اور وہ ولنگ بھی ہیں. دیکھیے جامی، یہ جو ری ڈیفینیشن اینڈ ری کیلیبریشن آف پاور سٹرکچر ہے نا، یہ پوری دنیا پہ ہو رہی ہے. اپنے ملک میں بھی اس کو ریزسٹ نہ کریں، اس چیز کو ہو جانے دیں. یہ کسی کے نقصان میں نہیں ہے. یہ ری کیلیبریشن ہر دفعہ ہر وقت کے ساتھ وہ سر ہو تو رہی ہے، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیے، یہ ری کیلیبریشن، میں غیر سنجیدہ شخص ہوں، میں نے سنجیدگی نہیں اختیار کرنی. سر میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں 20 یا 25 کو کچھ مزید ڈاکٹرز آ رہے ہیں پاکستان. جی بالکل آ رہے ہیں، اور ان کی اس دفعہ ملاقات خان صاحب سے بھی ہوگی. دیکھیے، آپ ری کیلیبریٹ کرنا ہی پڑے گا آپ کو. تو یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ بس اس پروسیس کو چلنے دیں. ہاں، جہاں تک یہ سواتی صاحب نے کہا ہوا نا کہ بدھ جمعرات ان کی اہم ملاقات ہے، اس میں کوئی زیادہ دم نہیں ہے. دیکھیے، ملاقات بعض اوقات آپ اس کو دیکھیے شروع کرنے کو بڑا اہم
اہم ہونا چاہیے. گاڑی میں نا، گاڑی کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ان میں 20 روپے کی ہوا نہ ہونا گاڑی نہیں تو چلتی. گاڑی نہیں چلتی. اس سے پہلے کہ میری ہوا نکل جائے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. السلام علیکم.